آیت نمبر ہے 90۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون۔ وأوفوا بعہد اللہ اذا عاہدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا إن الله يعلم ما تفعلون۔ صدق الله مولانا العظيم۔ ان اللہ یأمر بالعدل، بے شک اللہ تعالی حکم دیتے ہیں انصاف کا، بے شک اللہ تعالی حکم دیتے ہیں اعتدال کا، والاحسان اور احسان و ایثار کا، وایتاء ذی القربی اور قریبی رشتہ داروں کو ان کا حق دینے کا، وینہی عن الفحشاء اور اللہ تعالیٰ روکتے ہیں کھلم کھلا بے حیائی کے کاموں سے۔ فحشاء ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جن میں بے شرمی داخل ہو، علی الاعلان ہو، انسانی فطرت کے خلاف ہوں، جیسے زنا، بے حیائی، ناچ گانا، علی الاعلان، یہ جتنی شکلیں ہیں یہ سب فحشاء میں شامل ہیں۔ چونکہ فحشاء وہ گناہ ہیں جن کی وجہ سے معاشرہ تباہ ہوتا ہے۔ علی الاعلان رشوت لینا، ڈکیتی کرنا، قتل و غارت کرنا، ہم جنس پرستی، بے حیائی، سرعام جوا، یہ جتنے بھی ان سب کو بھائی کیا کہا جاتا ہے؟ فحشاء۔ دوسرے ہے منکر، ان گناہوں کو کہا جاتا ہے جن کو شریعت نے گناہ قرار دیا اور انسانی عقل اور فطرت ان کو پسند نہیں کرتی، ان کو منکر کہا جاتا ہے۔ مثلا جھوٹ بولنا، غیبت کرنا، دوسرے کو گالی دینا، یہ سارے منکرات ہیں، یہ سارے گناہ ہیں۔ والبغی، بغی کہتے ہیں ظلم کو، سرکشی کو، بدماشی کو، فساد کو، اس کو بغی کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے ان تینوں طرح کے گناہوں سے منع کر دیا۔ گناہوں سے رک جانا یہی تقویٰ کی ایک بہت بڑی منزل ہے۔ جو مسلمان غذا اچھی رکھے، جو مسلمان غذا اچھی کھائے، ہلکی پھلکی دوائی سے بھی اس کا کام چل جاتا ہے، اور وہ بد احتیاطی نہ کرے، پرہیز کو مد نظر رکھے، یہی اسلام ہے۔ گناہوں سے بچنا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روک لینا، اس کے ساتھ صرف موٹے موٹے فرائض کو پورا کرنا ہی انسان کو کامیابی دلوا دے گا۔ اگر کوئی شخص بہت زیادہ عبادات کرتا ہے، اس کی تہجد کبھی فوت نہیں ہوئی، وہ نفل عبادات بہت زیادہ ہیں، نفلی روزے بہت زیادہ ہیں، صدقات بہت زیادہ ہیں، لیکن ساتھ ساتھ اس کے گناہ بھی بہت زیادہ ہیں، تو اس کے گناہ جو ہیں وہ اس کی نیکیوں کی برکات کو ختم کر دیں۔ جس طرح اگر ایک کمرے میں اے سی چل رہا ہو، کمرہ چھوٹا ہے، اے سی 2 ٹن کا چل رہا ہے اور ایک
باری بھی کھلی ہے تو بھائی جتنا چاہو اے سی چلا لو، کمرہ کبھی بھی ٹھنڈا نہیں ہو سکتا، چونکہ ٹھنڈک ضائع ہو رہی ہے۔ بالکل یہی معاملہ گناہوں کا ہے۔ گناہ انسان کی روحانیت کو ضائع کر رہے ہیں، اس کی عبادات کی برکتوں کو ضائع کر رہے ہیں۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا تھا کہ تم اللہ کی نافرمانی سے بچو، سب سے بڑے متقی پرہیزگار ہو جاؤ گے۔ دیکھیں میں آپ سے ایک بات عرض کروں گا، انبیاء علیہم والسلام عبادات میں کم زیادہ ہو سکتے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ کوئی عبادت کسی نبی کی زندگی میں زیادہ ہے، لیکن اللہ کی نافرمانی سے بچنے میں سارے نبی برابر 100% ہے۔ تمام نبی گناہوں سے معصوم، تمام انبیاء علیہم والسلام ہر طرح کے گناہوں سے دور، اور یہی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں اکثریت سب اسی پر تھے۔ ان کے یہاں ایسا نہیں کہ کوئی صحابی بھی ہو اور اعلان گناہ بھی کرتا ہو، اکے دکے واقعات ہیں، وہ تو لوگوں نے غلط طور پر ان کو اچھال دیا نا۔ اب 1,00,000 سوا لاکھ صحابہ کی تعداد ہے، شراب پینے کی شکایت 2-4 کی آئی، بھائی تعداد کتنی ہے؟ 1,00,000 سوا لاکھ، اور 1,00,000 سوا لاکھ ہیں، لیکن زنا کی جو حدیں جاری ہوئیں وہ 1-2 ہیں۔ اگر کسی سے علل اطلاق یا علل اعلان گناہ ہوا ہے وہ بہت تھوڑے ہیں۔ مثلا آپ خلفۂ راشدین کو لگا لیجئے، توبہ نعوذ باللہ جو لوگ صحابہ اکرام کے گناہوں کی فہرستیں مرتب کرتے ہیں، ان سے کہیے ذرا خلفۂ راشدین کے کون کون سے گناہ تاریخ کا حصہ ہیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ شروع کے زمانوں کے جو مسلمان تھے، عبادات تو وہ اپنے ذوق کے اعتبار سے کرتے تھے، لیکن اللہ کی نافرمانی گناہ سے بچنے کا ان کے یہاں بہت زیادہ اہتمام تھا، ان کے یہاں بہت زیادہ اہتمام تھا۔ میں یوں کہہ سکتا ہوں کہ اصل تقوی پرہیزگاری زیادہ عبادات کرنا نہیں ہے، اصل تقوی اور پرہیزگاری اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ جو پرہیز ہے وہ علاج سے بہتر ہے، جو بھائی ایسے ہی کہا جاتا ہے، پرہیز جو ہے وہ علاج سے بہتر ہے۔ یہی معاملہ روحانی دنیا کا ہے کہ دینی اور روحانی زندگی میں پرہیز جو ہے یہ علاج و عبادات سے بہت زیادہ بہتر ہے۔ اس لیے قرآن نے یہاں دونوں پہلو بیان کر دیے کہ مجھے اور آپ کو جہاں نماز پڑھنی ہے وہاں اللہ کی نافرمانی سے بھی بچنا ہے، چونکہ نافرمانی گناہ جو ہے، میں نے ابھی عرض کیا، یہ نیکیوں کی برکتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ آپ حضرات نے وہ مشہور احادیث سنی ہوں گی، بھائی جس مسلمان نے حجر اسود کا بوسہ لیتے ہوئے کسی دوسرے مسلمان کو دھکا دے دیا، کوہنی مار دی، تو بھائی اس کا اجر ہے کہ ختم ہو گیا؟ اجر ختم ہو گیا۔ وہ مشہور حدیث ہے جو رمضان میں آپ پڑھتے ہیں، سنتے ہیں کہ بہت سے روزہ رکھنے والے روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کو سوائے بھوکا مرنے کے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ وہ روزہ بھی رکھتے ہیں اور اسی طرح چغلی اور غیبت اور جھوٹ گناہ بھی کرتے رہتے ہیں۔ اس سے کیا پتہ چلا؟ جھوٹ اور گناہ کی وجہ سے بھائی روزہ کی برکتیں کیا ہو جاتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک خاتون کا ذکر کیا گیا کہ وہ بہت عبادات کرتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی آیا کہ یہ بہت زبان کی بد اخلاق ہیں، دوسروں کو تکلیف بھی بہت دیتی ہیں۔ تو وہاں بھی یہ بات موجود ہے، بھائی وہاں بھی کیا ہے؟ یہ بات موجود ہے۔ آپ حضرات نے کیا سنا ہے کہ جو شخص جمعہ میں یا عام مسلمانوں کے مجمع میں آئے اور دوسرے لوگوں کو کندھے پھیلان کر آگے جائے، حدیث میں کیا ہے؟ اس کے جمعے کا اجر کیا ہو گیا؟ اب آپ دیکھ رہے ہیں یہاں نافرمانی جو ہے وہ نیکی کے اجر و ثواب کو بھائی کیا کر رہی ہے؟ ختم کر رہی ہے۔ اس کی شریعت میں بہت ساری مثالیں ہیں۔ حج پر جاؤ، قرآن کریم نے حج کی شرط لگائی ہے
فمن فرض فیہن الحج، جو شخص اپنا حج کا فریضہ ادا کرے، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، وہ ازدواجی معاملات میں مبتلا نہ ہو حالت احرام میں، ولا فسوق، وہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے، نافرمانی نہ کرے، ولا جدال، اور وہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہ کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ جو مسلمان حج پر گیا وہاں لڑ رہا ہے، لڑائی جھگڑا کر رہا ہے، ہم نے وہاں دیکھا ہے آپس میں لڑ پڑتے ہیں اور اتنے برے طریقے سے لڑتے ہیں۔ میں نے وہاں پاکستانی حاجیوں کو دیکھا مدینہ جانے کے لیے، وہ آپس میں اتنی بری طرح لڑنے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ اٹھا لیے ایک دوسرے پر۔ میں نے ان سے کہا، میں نے اپنے دوستوں سے کہا، میں کہا دیکھ لو بھائی، انہوں نے اپنے عمرے کا سارا اجر کیا کر دیا، برباد کر دیا۔ چونکہ حج اور عمرہ میں قرآن شرط لگا رہا ولا جدال، کہ چونکہ جہاں زیادہ لوگ ہوتے ہیں طبیعت کے خلاف بہت سی چیزیں پیش آتی ہیں، جہاں لوگوں کا بہت زیادہ مجمع ہو بھائی طبیعت کے خلاف وہاں باتیں پیش آتی ہیں۔ مومن وہ ہے جو گوارا کرے، بھائی مومن وہ ہے جو گوارا کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، دین نے گناہوں کے چھوڑنے پر زیادہ زور دیا ہے، ہمارے یہاں عبادات پر، دوسرے معاملات پر زیادہ زور ہے، دوسرے معاملات پر زیادہ زور ہے۔ اصل زور کس پر ہے؟ اس لیے استھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک شخص آئے، وہ پاکی ناپاکی کے بڑے باریک سے مسائل پوچھتے تھے کہ جی وضو کرتے ہوئے اگر پانی کی ایک چھینٹ یوں لگ گئی تو کیا حکم ہے؟ وضو کرتے میں مسجد میں آیا، میری داڑھی سے کو 2 قطرے مسجد میں گر گئے تو اس کو پاکی ناپاکی کے مسائل پوچھتے ہوئے۔ جب وہ بار بار آئے، ہستانوی نے ان کو پھر ایک دن ڈانٹا بڑی سختی سے، انہیں کہا پاکی ناپاکی میں زیادہ باریکی میں نہ جاؤ، بس وضو کرو اور جاؤ۔ اصل باریکی میں جانا ہے تو حلال و حرام کی باریکی میں جاؤ، اللہ کی نافرمانی کی باریکی میں جاؤ، عبادات کی باریکیوں میں نہ جاؤ۔ اب لوگ چھوٹی چھوٹی باتیں یوں پوچھتے ہیں کہ جی اشہدو اللہ، میں نے انگلی تھوڑی سی بعد میں اوپر کی، فلاں کی، تو ہم یار بس ٹھیک ہے، ہوگی نماز، کوئی ایسا مسئلہ نہیں۔ اپنے آپ کو زیادہ عبادت میں، زیادہ ذکر و اذکار میں حساس نہ بناؤ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے، ایک زوجہ مطہرہ کی رسی لٹکی ہوئی تھی، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا یہ کیا ہے؟ بتایا گیا جی یہ فلاں آپ کی بیوی کی ہیں، ان کو نیند آئے تو وہ اپنے بالوں کو یوں باندھ لیتی ہیں تاکہ مجھے نیند نہ آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب نیند آ رہی ہو تو سو جاؤ، بھائی نیند آ رہی ہو تو کیا کرو؟ سو جاؤ۔ بھوک لگی ہو تو پہلے کیا کر لو؟ کھانا کھا لو۔ اس پر بہت توجہ ہے، اور آج زور میرا اور آپ کا اسی پر ہونا چاہیے۔ میں اس بات کو بہت بیان کرتا ہوں، بعض باتوں کا مجھے احساس ہوتا ہے کہ میں مکرر کہہ رہا ہوں، بار بار کہہ رہا ہوں، لیکن ان کو بار بار کہنے کی ضرورت ہے۔ جس طرح قرآن کریم ہر اہم بات ایک مرتبہ نہیں کہتا، 100 مرتبہ کہتا ہے، بار بار دہراتا ہے قرآن کریم۔ اس لیے بھائیو اس سبق کو میں اور آپ پکا کر لیں۔ اصل تقوی جو ہے وہ زیادہ عبادت نہیں ہے، اصل تقوی زیادہ ذکر و اذکار نہیں ہے۔ اصل تقوی جو ہے بھائی وہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے روکنا ہے۔ جس نے اپنے آپ کو گناہ سے روک لیا، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچا لیا، جس کے اندر ماشاءاللہ یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ وہ اپنے آپ کو حرام کی طرف جانے نہیں دیتا، جس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو گئی کہ بینک کے نمائندے اس کے دفتر میں بیٹھے ہیں کہ جی آپ ابھی فائل پوری، اتنا آپ کو لون دیتے ہیں، وہ کہتا ہے نہیں بھائی یہ سود ہے، مجھے نہیں چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، متقی پرہیزگار، یہ اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا بھائی کیا ہے؟ متقی پرہیزگار ہے۔ یہ ادھر ادھر گیا، اس کی اپنی نظر پر بڑی گرفت ہے تاکہ میری غیر محرم کی طرف نظر نہ جائے،
اگرچہ وہ بازار میں جا رہا ہے لیکن یوں گزر رہا ہے کہ میری نظر غیر محرم پر نہ پڑے، یہ بازار میں جاتا ہوا متقی پرہیزگار ہے۔ بھائی یہ بازار میں جاتا ہوا کیا ہے؟ متقی پرہیزگار ہے۔ ایک بہت بڑا افسر ہے، اپنے کرسی پر بیٹھا ہے اور انصاف کر رہا ہے، وہ رشوت نہیں لے رہا، وہ بےایمانی نہیں کر رہا، وہ سرکاری اور ریاستی ذرائع کو ناجائز استعمال نہیں کر رہا، وہ 1 لیٹر بھی پٹرول غلط استعمال نہیں کرتا۔ یہ اگرچہ کھلی کچہری میں بیٹھا، اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا، یہ اپنے دفتر میں بیٹھا ہوا متقی پرہیزگار بندہ ہے، یہ اللہ کا مقرب بندہ ہے، اس سے اللہ راضی ہیں، اس لیے کہ یہ بھائی کیا کر رہا ہے؟ یہ اللہ کی نافرمانی سے بچ رہا ہے۔ ہمارے یہاں اس کی بہت کمی ہے، ماشاءاللہ ہم عبادات بھی کرتے رہتے ہیں اور گناہ بھی اسی طرح چلتے رہتے ہیں۔ ان گناہوں کی وجہ سے ہماری عبادات رنگ نہیں لاتی، عبادات کی برکات مجھے اور آپ کو نصیب نہیں ہوتی۔ اگر ہم گناہ چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی سے بچیں، تو بھائی یہ جو 5 وقت کی فرض نماز ہے یہی تہجد سے زیادہ اثر کرے گی۔ یہی کس سے زیادہ اثر کرے گی؟ تہجد کی۔ امام شافعی رحمہ اللہ نے اپنے استاد وکیع کو شکایت کی کہ میرا حافظہ کمزور ہو رہا ہے، میرا حافظہ کیا ہو رہا ہے؟ کمزور ہو رہا ہے۔ وہ بڑا مشہور قصیدہ ہے، تو ان کے استادوں نے ان کو نصیحت کی کہ اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ کس سے بچنا؟ اللہ کی نافرمانی سے بچنا۔ اللہ تعالیٰ تیرا دل و دماغ خود بخود کھول دیں گے، خود بخود کھول دیں گے۔ جو لوگ اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے خیالات کو، ان کے خوابوں کو، ان کے جذبات کو، ان کی تمناؤں کو پاکیزہ سے پاکیزہ بنا دیتے ہیں۔ اس لیے بھائی اس آیت میں پہلے کرنے کے 3 کام اور پھر نہ کرنے کے 3 کام قرآن کریم نے میرے اور آپ کے سامنے رکھے۔ یہ مثبت اور منفی اکٹھا ہو جائے گا تو پھر انشاءاللہ انسان ایک مسلمان کی تربیت اور تزکیہ مکمل ہو جائے گا۔ آخر میں قرآن نے فرمایا یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ بھائی شروع میں فرمایا تھا ان اللہ یأمر، اللہ تعالیٰ تمہیں کیا کر رہے ہیں؟ حکم دے رہے ہیں۔ آخر میں کیا فرمایا؟ یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عام بادشاہوں کی طرح نہیں ہے جو خشک آرڈر دے نا۔ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں پر حد درجہ مہربان ہے، شفیق ہے، کریم ہے، اس لیے فرمایا یعظکم، اللہ تعالیٰ تمہیں نصیحت کر رہے ہیں، لعلکم تذکرون، تاکہ تم نصیحت کو حاصل کرو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح فہم عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله واصحابه أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وآله واصحابه.